میری خوبصورتی کے لیے کلام کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اقبال فکری فورم رانا عبدالباقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء اور طالبات، جناب محترم امتیاز احمد مدنی صاحب جو مترجم قرآن بھی ہیں اور سیرت نبی پر بہت ہی ویل ڈاکیومنٹڈ کتاب کے آتھر بھی ہیں، جو آج کی صدارت فرما رہے ہیں، اور جناب جسٹس ریٹائرڈ ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں، آج کل اسلام آباد میں ایک اہم پوزیشن پہ فائز ہیں، جناب سہیل ناصر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ اس اصلاحی گیدرنگ میں علامہ اقبال کے دن کے موقع پر آپ تشریف لائے ہیں، تو یہ کریڈٹ جاتا ہے علامہ اقبال کو کہ انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو دو شعرا آفاق نظمیں لکھی اور جواب شکوہ، اس میں قرآنی حوالے سے انہوں نے دراصل مسلم قوم کو ایک یکجہتی کی اور اس طرح سے ایک ایسی کیفیت بدصغیر ہندوستان میں پیدا ہوئی کہ 1/4 پاپولیشن ہونے کے باوجود، جبکہ ہندو پاپولیشن 3/4 سے بھی زیادہ تھی، تو مسلمانوں کے لیے ایک ایسے خطے میں پاکستان بنانا مشکل تھا جس میں 3/4 آبادی ہندوؤں کی تھی، اور جن کی لیڈرشپ برطانوی حکومت ہند کے ساتھ مل کر متحدہ ہندوستان کی شکل میں اس کا چارج لینا چاہتی تھی، تو یہ ایک بڑی مشکل کیفیت تھی۔ تو اس چیز کو علامہ اقبال واضح طور پہ سمجھتے تھے، اور 1937-38 میں وہ بیمار تھے، تو 1936-37 میں وہ اس قابل نہیں تھے کہ نئی دہلی جا کر جناب محمد علی جناح کے ساتھ مشاورت کرتے، تو انہوں نے 13 خطوط ان کو لکھے جو کانفیڈینشیل خطوط کے طور پہ انہیں بھیجے گئے، اور اس میں بنیادی طور پہ دو باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ نے کسی شکل میں بھی متحدہ ہندوستان یا اکھنڈ بھارت کے تصور کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ اس صورت میں اس خطۂ ارض میں ہم غربت کے خاتمے کے لیے اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی، انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ اب آپ ان خطوں میں تشریف لائیں جہاں مسلمان میجارٹی میں ہیں اور کانگریس نے ان کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس وقت جو خیبر پختونخوا، اس کی 92% آبادی مسلمانوں کی تھی، لیکن خدائی خدمتگار کے ساتھ مل کر یہاں پر حکومت کانگریس کر رہی تھی، ان کا فائنانس منسٹر بھی کانگریس۔ تو یہ اسی طرح پنجاب میں بھی یونینسٹ گورنمنٹ پہ ان کا دعوت ہے۔ تو ایسی صورتحال میں علامہ اقبال نے جو 13 خطوط لکھے،
ان کا وہ 1944 میں شائع ہوئے ان کی وفات کے بعد. اور قائد اعظم نے اس کا پیش نظر لکھا. قائد اعظم نے اس میں لکھا کہ جس نتیجے پہ علامہ اقبال پہنچے تھے، میں برسوں کی ریاضت کے بعد اور مختلف انداز سے فکر و نظر کرنے کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ بہت ہی بنیادی نوعیت کے خطوط تھے اور ان کی وجہ سے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملا. تو یہ ان کی فکر تھی. تو میں کیونکہ زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا کہ ہمارا مین کام جو ہے وہ مدنی صاحب کو بھی سننا ہے، جسٹس صاحب کو بھی سننا ہے، لیکن میں خاص طور پہ ایک بات سے آگاہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جب 13 خطوط کانفیڈینشیل لکھے گئے تو چونکہ جواہر لال نہرو جو اس وقت ہندو کانگریس کے لیڈر تھے، انہوں نے محسوس کیا اور وہ علامہ اقبال کی عیادت کے لیے 1937 کے آخر میں لاہور میں آئے. تو علامہ اس وقت بستر پہ تھے، صاحب افراش تھے. تو وہاں پہ جو کرسیاں لگی تھیں، جواہر لال نہرو ان کرسیوں پہ نہیں بیٹھے، وہ زمین پہ بیٹھے. انہوں نے کہا جی میں تو اب آپ کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ 1937 کی بات ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ میں تو چونکہ جناح صاحب کو لانے کا میں ہی ذمہ دار ہوں تو میں اس مرحلے پہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. تو نہرو نے ایک اور سوال قائم کیا. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ مجھ میں اور جناح میں تقابلی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہے میں کون ہوں؟ علامہ نے اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا. علامہ نے کہا کہ آپ چونکہ 3/4 ہندو پاپولیشن کے نمائندے ہیں تو اس لحاظ سے آپ محب وطن ہیں کیونکہ آپ ہندوستان کو متحدہ ہندوستان کے طور پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں تک جناح کا سوال ہے، انہوں نے کہا جناح ایک سیاستدان ہے اور وہ آپ سے پاکستان حاصل کر لے گا. دراصل مسلمان عوام اور نئے متوسط طبقے کی ذہنیت کی تشکیل واقعات نے کی تھی، لیکن خصوصاً اس کے نوجوان کو متاثر کرنے میں سر محمد اقبال کا اہم حصہ ہے. ابتدا میں اقبال نے اردو میں پرزور قومی نظمیں لکھی جو بہت مقبول ہوئی. جنگ بلقان کے دوران انہوں نے اسلامی موضوع اختیار کیے اور جس سے ان کے زمانے کے حالات اور مسلمانوں کے جذبات متاثر ہوئے اور خود انہوں نے ان جذبات پہ اثر ڈالا اور انہیں شدید تر کر دیا. لیکن وہ عوام کی قیادت نہیں کر سکتے تھے. وہ ایک شاعر، عالم اور فلسفی تھے. اقبال نے اپنی اردو اور فارسی شاعری کے ذریعے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لیے ایک فلسفیانہ نظریہ مہیا کر دیا اور ان میں تفریقی رجحان پیدا کر دیا. یوں تو ان کی ہر دل عزیزی ان کی کمال شاعری کی وجہ سے تھی، لیکن اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ وہ مسلم ذہن کی ضرورت کو پورا کر رہے تھے کہ اپنے لیے اسے ایک لنگر مل جائے. بہت سے لوگوں نے آزادی کی جدوجہد میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اہم حصہ لیا، لیکن ہندوستان کی اس قومی تحریک میں ہندوؤں کا غلبہ تھا اور اس پر ان کا ہی رنگ چھایا ہوا تھا. اس لیے مسلم ذہن میں ایک کشمکش پیدا ہوئی. بہت سے لوگوں نے اس قومیت کو قبول کرنے کی کوشش کی، لیکن اس تحریک سے ہمدردی رکھنے کے باوجود بہتوں نے تفریق کا راستہ اختیار کیا، جس کی طرف
اقبال کے فلسفے اور شاعری نے ان کی رہنمائی کی. تو یہ ایک ٹریبیوٹ ایک قسم کا ہے جو 1944 میں، کیونکہ قائد علامہ اقبال تو 1938 میں 21 اپریل کو وفات پا گئے تھے. یہ 1944 میں کتاب لکھی گئی ہے. اس میں آخر میں بس کلیات اقبال سے چند اشعار اس لیے پڑھوں گا کہ جس سے آپ کو احساس ہو جائے کہ علامہ کس حوالے سے بات کرتے تھے اور کس حوالے سے انہوں نے قومی یکجہتی میں اہم کردار ادا کیا. مذہب کے بارے میں انہوں نے کہا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر مسلمانوں کو جگانے کے لیے شکوہ اور جواب شکوہ میں خاص طور پہ جو اشعار لکھے ہیں، انہوں نے انسانی ذہن پہ بہت اچھا اثر کیا. وہ کہتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. پھر ان کا فرمانا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا، جگانے کے لیے انہوں نے کہا تھا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محبت محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. پھر ان کا فرمانا تھا، پھر آخر میں یہ جواب شکوہ میں خاص طور پہ وہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ مختصراً میں علامہ اقبال کے آج کے جو 21 اپریل کی تقریب ہے اس کے حوالے سے، اقبال کے حوالے سے کہنا چاہتا تھا. اب میں درخواست کروں گا آج کے صدر مجلس جناب امتیاز احمد مدنی صاحب، جن کی عمر اب 91 سال ہے، زیادہ وقت ان کا برطانیہ، امریکہ اور اس سے زیادہ مدینے میں صرف ہوا ہے. مدینے میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے سیرت رسول پہ کتاب لکھی ہے اور قرآن حکیم کا ترجمہ کیا ہے، جس کی اپروول سعودی گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ نے بھی دی ہے. تو یہ مترجم قرآن ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہاں تشریف آوری ہمارے لیے ایک رحمت کا زینہ ہے جس پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ان کی ایک بات جو یہ شاید اپنی تقریر میں نہ بتائیں، اس انگریزی میں جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے، جب یہ امریکہ میں تھے تو وہاں جو مسجد کے پیش امام تھے ملائیشین، وہ چھٹی پہ اپنے ملائیشیا گئے تو ان کی جگہ پیش امام کے فرائض جو ہیں کچھ عرصے کے لیے جناب مدنی صاحب نے اختیار. تو وہاں اس زمانے میں جو
जेलें होती थी, वहाँ उसमें ख़ास तौर पे काले मुसलमान और काले ईसाई जो है वो कसीर तादाद में होते थे। तो उनके नाज़िम जेलर ने मदनी साहब से दरख्वास्त की कि हमें बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं जेल में, तो आप हमारी मदद करें इससे। तो ये तर्जुमे, अंग्रेज़ी तर्जुमे वाले कुरान इन्होंने वहाँ तक़सीम किए। उसका नतीजा ये हुआ कि वो आपस की फसाद और लड़ाई झगड़ों से हट के, क्योंकि अंग्रेज़ी में उन्हें कुरान पढ़ने का मौका मिला, तो बहुत से ईसाई काले भी मुसलमान हुए, और जो काले मुसलमान वहाँ थे उन्होंने जराइम से तौबा की। तो ये जो तर्जुमा है ये एक जज्बा पैदा करता है। और उर्दू तर्जुमा भी मैं समझता हूँ कि नाजरा तो बहुत पढ़ा जाता है, लेकिन जब हमारे लोगों को ये एहसास होगा कि पैगाम क्या है तो उन्हें आगे बढ़ने के रास्ता मिलेंगे। जनाब मदनी साहब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जनाब जिसके साथ मुद्दत सामईन, हम जनाब राना साहब के मशहूर हैं, उन्होंने हमें जनाब इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतना कुछ बताया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खिरत ने तो कह ही दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हासिल, कल्बो नज़र मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं की रहनुमाई करती है। आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब साबिक जस्टिस और मौजूदा डिप्टी चेयरमैन नैब, जो एक अहम इस्लामाबाद में पोजीशन पे फाइज हैं, जनाब सुहेल नासिर साहिब, और मैं इनका मुख्तसरन थोड़ा सा तारुफ आपसे कराना चाहूँगा कि जस्टिस साहब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में एडिशनल सेशन जज और इस्लामाबाद में सीनियर सेशन जज रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार भी रहे हैं, हाई कोर्ट में भी रहे हैं। जब ये सीनियर सेशन जज थे इस्लामाबाद में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के डायरेक्टर जनरल के तौर पे भी ये काम करते रहे हैं। और इनकी खिदमात को देखते हुए उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इन्हें एक एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा था। तो आज भी ये एक अहम पोजीशन पे फाइज हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त काफ़ी हो गया है, इसलिए मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा। बात हो रही है कुरान और इकबाल की। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई सारी। मैं ज़रा किसी और अंदाज से आपसे बस 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि बेटा मैं बात करूँगा थोड़ा डिफरेंट अंदाज से। कुरान करीम वाहिद किताब है, अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ, आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं एक को फारसी की किताब दे दूँ, एक को टर्किश लैंग्वेज की दे दूँ, एक को फ्रेंच की दे दूँ, स्पेनिश दे दूँ कि पढ़ना शुरू कर दें इसको, और आप में से किसी को लैंग्वेज ना आती हो तो अगले 5 मिनट बाद किताब को उठा के फेंक दें। लेकिन कुरान करीम मुसलमानों के लिए वो वाही किताब है कि ना समझने के बावजूद उसको रोज पढ़ते हैं, रोज किरत करते हैं। और यही एक मौजूद वाली बात है कि ना पता होने के बावजूद लगता है कि किरत करके हमारे दिलों के अंदर कुछ ना कुछ दाखिल हो रहा है। तो जिस किताब का इतना बड़ा मौजूदा है कि मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या लिखा है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ, तो उस किताब के अंदर जो कुछ होगा वो कितना रेलिवेंट होगा।
میں کوئی اتنا مذہبی آدمی نہیں ہوں اور نہ مجھے کوئی مذہب کے بارے میں اتنی معلومات ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہیں میرے مقابلے میں، لیکن میری جو تھوڑی بہت تعلیم ہے مجھے بتاتی ہے قرآن کریم کا جو 70% پورشن ہے وہ عمل کے اوپر ہے، عمل. اور اس کی بیسٹ مثال اس کا ہستہ سے ملتی ہے کہ یورپ کہتا ہے کہ اسلام پھیلا تلوار کے زور پہ، ہم کہتے ہیں اسلام پھیلا عمل کے زور پہ. اور 1000 بلکہ لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے اپنے عمل سے مسلمان کیا. ابو سفیان جیسا شخص ہم جناب رانا صاحب کے مشہور ہیں، انہوں نے ہمیں جناب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنا کچھ بتایا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خرد نے تو کہہ ہی دیا لا الہ الا اللہ، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ قلب و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، قلب و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے مالا مال کرنا چاہتے تھے. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ کو 3 تحفے ملے. ان میں سے سب سے اہم تحفہ تھا وہ کیا تھا کہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ملی، اور وہ ایسی آیتیں ہیں کہ پورے قرآن شریف میں وہ صرف آیتیں ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کو اللہ تعالیٰ سے وحی کی گئی. کے لیے میں درخواست کروں گا جناب ارسلان اکبر عباسی صاحب. اس سے پہلے جناب 24 مارچ کو آج بھی ہمارے ہاں موجود ہیں جناب سجاد اکبر عباسی صاحب. اس وقت اجتماعی دعا انہوں نے فرمائی تھی. آج ان کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ بھی ایڈوکیٹ ہیں، جناب ارسلان اکبر عباسی صاحب آج اجتماعی دعا کے لیے ہیں. درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اور دگار ہم سب کے حال پر رحم و کرم و فضل فرما، اور دگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. اور دگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے عمل پیرا ہونے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قوت کا کام کرنے کی، اس کو پیرا دینے کی توفیق عطا فرما. اور دگار فلسطین کے جو حالات ہیں، مسلمان جو جہاد کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ اس وقت مدد تو نہیں کر سکتے، یا اللہ ان کے لیے دعا کو ہیں کہ ان کے حال پر رحم و کرم اور فضل فرما. اب ڈاکٹر صباحت نام پکارتی جائیں گی اور آپ تشریف لائیں گے اور قرآن حکیم اور دینی کتب جو ہیں تو میں درخواست کروں گا پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ سے بھی وہ بھی تشریف لائیں اور تقسیم میں حصہ لیں، کیونکہ جناب جسٹس صاحب نے ایک اہم میٹنگ میں بھی جانا ہے. تو شروع میں قرآن کریم کی تقسیم ان کے مدد ہوگی، اس کے ساتھ بکس کتابیں جو ہیں وہ جناب مدنی صاحب دیتے جائیں گے. اور ڈاکٹر صباحت آئیں. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع
المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون